الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کورس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ تو نماز کے ارکان 14 ہیں۔ نماز کے ارکان میں اور شرط میں کیا فرق ہے؟ تو شرط چونکہ پہلے ہوتی ہے اور رکن جو ہے نا نماز کے اندر ہوتا ہے۔ شرط بھی ضروری ہے، رکن بھی ضروری ہے۔ شرط کے بغیر بھی نماز نہیں، رکن کے بغیر بھی نماز نہیں۔ شرط نماز سے پہلے ہوتی ہے اور رکن نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو 14 نماز کے ارکان ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر طاقت ہو تو فرض نماز میں کھڑا ہونا۔ اگر طاقت رکھتے ہوئے فرض نماز بیٹھ کر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر سنت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی نماز کے شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنا، گویا کہ قیام کی حالت میں طاقت ہو تو کھڑا ہونا، تکبیر تحریمہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا۔ چوتھے نمبر پر رکوع کرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ پانچویں نمبر پر رکوع کے بعد قوما میں سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ چھٹے نمبر پر 7 اعضاء پر سجدے کرنا، 7 اعضاء پر سجدے کرنا، اور 7ویں نمبر پر سجدہ سے سر اٹھانا، اور 8ویں نمبر پر دونوں سجدوں کے بیچ اطمینان سے بیٹھنا۔ تو گویا کہ سجدہ کرنا بھی رکن ہے، دونوں سجدوں کے بیچ اطمینان سے بیٹھنا بھی رکن ہے، اور سجدے سے سر اٹھانا بھی رکن ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے تمام کاموں میں اطمینان کا ہونا بھی نماز کا رکن ہے۔ نماز کے تمام کاموں میں اطمینان ہو اور تمام ارکان میں ترتیب بھی پائی جائے، گویا کہ نماز کے ہر عمل میں اطمینان ہو، جلد بازی نہ پائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسوأ السرقۃ السرقۃ فی الصلاۃ، سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے۔ پوچھا گیا کہ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے ادا نہ کرے۔ تو نماز کے تمام اعمال میں اطمینان کا ہونا بھی نماز کا رکن ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے تمام ارکان میں ترتیب کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اب جو ارکان بچ گئے ہیں ان کا تعلق تشہد سے ہے۔ تو آخری تشہد میں بیٹھنا یہ رکن ہے۔ آخری تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھنا بھی یہ رکن ہے، اور آخری تشہد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا بھی رکن ہے۔ اور 14واں اور آخری رکن کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا۔ تو یہ کل ملا کر کے کتنے ارکان ہوئے؟ 14 ارکان ہو گئے۔ دوبارہ انہیں ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر طاقت ہو تو کھڑا ہونا، تکبیر تحریمہ کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع سے سر اٹھانا اور قوما میں سیدھا کھڑا ہونا، 7 اعضاء پر سجدے کرنا، سجدے سے سر اٹھانا، دونوں سجدے کے بیچ بیٹھنا، اور نماز کے تمام کاموں میں اطمینان کا پایا جانا، اور نماز کے تمام ارکان میں ترتیب کا پایا جانا۔ جس ترتیب سے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اسی ترتیب سے نماز پڑھنا، اور آخری جو اہم کام ٹھہرے وہ آخری تشہد میں بیٹھنا۔ آخری تشہد اس لیے کہا کہ
کہ پہلا جو تشہد ہے یہ واجب ہے، رکن نہیں۔ تو آخری تشہد میں بیٹھنا، آخری تشہد میں بیٹھ کر کے التحیات پڑھنا، آخری تشہد میں بیٹھ کر کے درود شریف پڑھنا اور دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ 14 ارکان ہیں۔ یاد رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کمی کو ہم دور کرنے کے لیے سنجیدہ بنیں گے، کیونکہ اگر کوئی رکن چھوٹ گیا تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔